الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين शेराज़ा हुआ मिल्लत मरहूम का अबतर शेराज़ा हुआ मिल्लत मरहूम का अबतर अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए।
اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد، اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہباں کدھر جائے۔ یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ سب پیار و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد و اصحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، دوستوں، قرآن مقدس کی چند آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ان آیات مبارکہ کے ضمن میں حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان آیات کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کے عنوان پر چند باتیں سماعت فرمائی تھیں۔ آج بھی اسی حوالے سے قرآن مقدس کی 2 آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے دلوں کے اندر جو ایک کفار کا خوف، ڈر اور ایک ہیبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے اور اپنا خوف، ڈر ہمیں نصیب فرمائے۔ جب تک مسلمانوں کے اندر جذبہ ایمانی تھا، غیرت ایمانی تھی اور شوق شہادت کے طالب تھے، یہ آسمان گواہ ہے کہ اس وقت تک مسلمان کسی سے ڈرتے نہیں تھے، لیکن
جو ہی ان کے دل کے اندر دنیا کی محبت، موت سے ڈر، یہ چیزیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو مغلوب اور کافر کو ان پر غالب کر دیا۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا۔ صحابہ کا مجمع تھا، فرمایا کہ میرے صحابہ ایک قوم ایسی آنے والی ہے کہ جو تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، آپ کی طرح نمازی بھی ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافر ان پر ایسے حملہ آور ہوں گے جیسے کہ کسی ریوڑ پر کوئی بھیڑیا حملہ آور ہو جاتا ہے، اور کافر مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کریں گے۔ صحابہ نے آگے حیرت سے پوچھا کہ اللہ کے حبیب یہ بتلائیے کہ مسلمانوں کا یہ حال کس وجہ سے ہوگا اور مسلمانوں پر کافر کیسے چڑھائی کریں گے، حالانکہ ان کے اندر ایمان بھی ہوگا، نمازی بھی ہوں گے، قرآن پڑھنے والے بھی ہوں گے، تہجد گزار بھی ہوں گے، اللہ اللہ کرنے والے بھی ہوں گے، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو پہلے صف کے نمازی ہوں گے، ماتھے پر محراب بھی ہوگا، لیکن کافر ان پر کیسے چڑھائی کریں گے؟ کہا کہ ان کے اندر دو چیزیں آ جائیں گی۔ اور صحابہ نے فرمایا کیا ان کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، طاقت نہیں ہوگی؟ کیا ان کے پاس لڑنے والی فوج نہیں ہوگی، عسکری قوتیں نہیں ہوں گی، میزائل نہیں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا سب کچھ ہوگا، لیکن میری امت کے ان لوگوں میں دو چیزیں آ جائیں گی۔ ان میں سے پہلی چیز ہے دنیا کی محبت، اور دوسری چیز ہے موت کا خوف۔ اور جس شخص کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے وہ موت نہیں چاہا کرتا، وہ چاہتا ہے کہ اگر میری زندگی ایک ہفتہ ہے تو 1 مہینہ ہو جائے، اور اگر اس کی زندگی 1 مہینہ ہے تو وہ 1 سال کی تمنا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، دنیا ہی کو اس نے سب کچھ سمجھا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی۔ صحابہ نے فرمایا وہن کیا چیز ہے؟ کہا کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف دل کے اندر۔ آج ہی حال ہمارا، دنیا کے لیے ہمارا شب و روز لگ رہا ہے، رات بھی ہماری دنیا کی خاطر، دن بھی دنیا کی خاطر، چلتے بھی ہم دنیا کی خاطر ہیں، اٹھتے بھی دنیا کی خاطر ہیں، نعرے بھی ہمارے دنیا والوں کی خاطر لگ رہے ہیں، دین کی خاطر ہمارا کچھ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ کلمہ ہمیں ماں کی گود میں مل گیا۔ گزشتہ جمعے میں نے کہا تھا جاؤ جا کے فلسطین والوں سے پوچھو کہ ایمان کی کیا قیمت ہے، اس کلمہ کی کیا قیمت ہے، جا کے فلسطین والوں سے اور کشمیر والوں سے پوچھو۔
ہماری قوم تو بے غیرت بن کر بیٹھ گئی. ادھر فلسطین کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں تڑپ تڑپ کر خون کے اندر خون آلودہ ہیں، اور بنی اسرائیل کے وہ اسرائیلی کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا تھا. کونو قردۃ خاسئین بننے والے آج کلمہ گو کے اوپر چڑھائی کر کے مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کو تارا تارا کر کے اور مساجد کو شہید کر کے جوانوں کو سلاحوں کے پیچھے ڈال کر دنیا کے یہودی اور عیسائی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں مسلمانوں کو مٹا دوں گا. لیکن یاد رکھنا غلبہ اسلام کا ہوگا اور مسلمان غالب آ کر رہیں گے. اور اس کی مثال میں وہ صحابہ کی زندگی کی نہیں دیا کرتا، صحابہ کی جنگوں کی نہیں دیا کرتا. جاؤ جا کر دیکھو وہ کیسے انہوں نے امریکہ کو چند مٹھی بھر مجاہدین نے ناکو چنے چبوا کر وہاں سے بگایا، اور دنیا کا سپر پاور ان کے سامنے صفر پاور نظر آیا. کیوں؟ ان کے اندر ایمانی غیرت ہے، ان کے اندر ایمانی قوت ہے. اگر ان کی ماں بہن اور بیٹی کی طرف کوئی نگاہ اٹھاتا ہے تو وہ پھر سامنے کھڑے نظر آتے ہیں. اور میں اور آپ تو بے غیرت بن چکے ہیں. ہمارے اندر غیرت نام کی چیز ہی نہیں ہے. ایک طرف تو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو دیکھ کر خون میں لت پت آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، اور میں اور آپ کہتے ہیں کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. دوسری طرف جب اس کو آگے کیا، نیچے انڈیا کا گانا لگا ہوا ہے، اسی کو سن کر ہم رات کو سو جاتے ہیں. یہ ہے ہمارا ایمانی جذبہ اور ہماری ایمانی غیرت یہاں تک ہے. بس یہاں سے میں نے اور آپ نے اعلان کر دیا ہم فلسطین والوں کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جب ان کے پروڈکٹس کا ہم کہتے ہیں کہ بھائی بائیکاٹ کیا جائے، جو بھی چیزیں ان کی یہاں پر آتی ہیں، ڈالڈا کوکنگ آئل ہو گیا اور بہت ساری چیزیں ہو گئی، پیپسی ہو گئی، اور اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے فلسطین میں نہیں جا سکتے، لیکن یہاں سے ان کے خلاف مہم تو چلا سکتے ہیں، بول تو سکتے ہیں، ان چیزوں کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں. لیکن نوجوان نہیں، ڈالڈا بڑا سپر ہے، اس کا ذائقہ بڑا اچھا ہے، پیپسی کے بغیر ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا. کیا منہ دکھاؤ گے جا کر حوض کوثر پر، جب فلسطین کے معصوم بچے، پیٹ کے اندر پلنے والا بچہ، جب وہاں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نوش فرما رہا ہوگا، جب وہاں پر فلسطین کی بیٹی 6 سالہ بچی حوض کوثر پر آ کر کھڑی ہوگی، ایک بچہ آئے گا ہاتھ میں سر اٹھا کر لائے گا، ادھر مسلمان نوجوان تو بھی آئے گا، چہرے پر نبی کی داڑھی نہیں اور جسم کے اوپر انگریز کا لباس پہن کر، یہودی اور عیسائی کا لباس پہن کر تو بھی وہاں پر آ کر کھڑا ہونے کا کس طرح سے جسارت کرے گا؟ بتا ذرا، کبھی سوچا اس بات کو؟ کبھی تیرے دل کے اندر یہ بات آئی ہے
کہ میں اس آقا مدنی کا دیدار کس طرح سے کروں گا، اس کا سامنا کیسے کروں گا۔ یہ بات لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ جہاں فلسطین کے مظلوم مسلمان پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہاں ہے امت مسلمہ کے وہ نوجوان، کہاں ہو مسلمان جوانوں، کہاں ہو مسلمان مردوں، پاکستان کی فوج کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے، اور ایٹمی قوت ہونے کے باوجود ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن اسرائیل کے خلاف زبان درازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے کہ بے غیرت بن چکے ہیں، حرام کھا کھا کر۔ پاکستان کا نوجوان نواز شریف کو لینے کے لیے ایئرپورٹ تو اس کی تیاریاں کر رہا ہے، لیکن اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ ہم اس بات پر تو خوش ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے، ہمارے ملک کو 4 چاند لگ جائیں گے، جیسے پہلے لگا کے گئے تھے، پھر آ رہے، پھر لگا کے چلے جائیں گے۔ اس کے لیے تو خوش ہیں اور آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں نہ اپنی فکر ہے اور نہ اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر ہے، نہ مسلمان بہنوں کی فکر ہے۔ ہماری مثال تو اس شیر کی سی ہے کہ کسی نے شیر کا بچہ اٹھایا اور اس کو بکریوں کے ریوڑ میں پال دیا۔ اب شیر کا بچہ جب بکریوں کے ریوڑ میں پلا اور بڑا ہو گیا، اب جدھر بکریاں جلنیاں اتھے دم نوائی نہیں، شیر بھی جلا پیانا ہے۔ حالانکہ شیر اور بکری دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہی بات ہے نا۔ جدھر بکریاں دم نوائی جلا پینیاں ادھر شیر بھی جلا پیانا ہے۔ ایک دن ایک بگیاڑ آیا، بیڑیا آیا، اس نے آ کر دیکھا بھائی بکریوں کا ریوڑ ہے، اس میں شیر ہے، اور شیر بکریوں کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ اب یہ بیڑیا آیا اور آ کر شیر کے کان میں کچھ کہا بھائی تو شیر ہے اور تو بکریوں کے ریوڑ میں ہے، اور ان کے ساتھ تو دم جو ہے نا اٹھائی اور چل رہا ہے۔ کہا بھائی جا، میں شیر نہیں ہوں، میں تو بکری ہوں، میں تو بھیڑ ہوں، میں تو شیر نہیں ہوں۔ کہا بھائی تو شیر ہے، اللہ کے بندے تو شیر ہے۔ کہا نہیں جا، تو ایسے ہی باتیں کر رہا ہے، میں تو شیر نہیں ہوں، میں تو بھیڑ ہوں یا بکری ہوں، اس لیے کہ اسی کے ریوڑ کے اندر ہوں اور انہی کا حصہ ہوں میں۔ اب اس نے کہا کہ میں اگر تجھے دکھا دوں کہ تو شیر ہے تو پھر مانے گا؟ کہا ہاں مان جاؤں گا۔ کہا شیر کبھی دیکھا ہے؟ کہا ہاں شیر، بڑے شیر دیکھے میں نے۔ کہا اگر میں تجھے دکھا دوں کہ تو شیر ہے تو مان جائے گا؟ اس نے کہا ہاں اگر دکھا دے تو مان جاؤں گا۔ اب بیڑیا اس کو لے کر جاتا ہے ایک پانی کی نہر میں، نہر پر لے کر جاتا ہے، اور نہر پر جب وہ اپنا عکس دیکھتا ہے، کہا دیکھا ہے وہ تیرا عکس ہے؟ کہا نظر آ رہا ہے؟ کہا ہاں نظر آ رہا ہے۔ کہا شیر دیکھا ہوا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہوا ہے۔ کہا ایسا ہی ہوتا ہے؟ کہا ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ کہا یہ تیری جسامت ہے، تو شیر کی طرح ہے، شیر ہے۔ اس وقت اس نے انگڑائی لی اور داڑے مارنے لگا اور کہنے لگا ہاں میں شیر ہوں۔ ہماری مثال تو اس شیر کی سی ہے کہ ہم بکریوں کے ریوڑ میں گھس چکے ہیں، اپنی دمیں نیچے کی ہوئی ہیں، اور اسی ریوڑ میں جدھر بکریاں جا رہی ہیں ہم بھی جا رہے ہیں، اور ہمارے اندر شیر بھی موجود ہے، لیکن وہ شیر بھی بکریاں بن چکی ہیں، وہ شیر بھی بکریاں بن کر زندگی گزار رہی ہیں۔ آواز نہیں اٹھا سکتے۔ کل قیامت کے رب العالمین قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں گے تو نے کیا کیا؟ میں کہوں گا رب العالمین میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، اتنی قوت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں جا کر فلسطین کے اندر
کافروں کا سامنا کرتا اور وہاں پر جاتا، میرے پاس وسائل نہیں تھے، نہ پاکستانی حکومت مجھے وہاں بھیجنے کے لیے تیار تھی، کہا پھر تو نے کیا کیا؟ تو اس وقت رب العالمین کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے ربا اور کچھ تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن اتنا کیا ہے کہ زبان سے جو کہہ سکتے تھے کہا ہے، کسی سے ڈرے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم صحابہ کے نام لیوا ہیں، ہم صحابہ کے چاہنے والے ہیں۔ صحابہ نے محبت کی محمد مصطفیٰ سے، ہم نے محبت کی صحابہ سے۔ صحابہ نے سب کچھ لٹایا محمد عربی پر، ہم اپنا سب کچھ لٹا دیں گے صحابہ پر۔ صحابہ نے اپنی جوانیاں نبی پر قربان کی، ہم اپنی جوانیاں صحابہ پر قربان کر دیں گے انشاءاللہ۔ سارے صحابہ کے دیوانے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرے جو جو صحابہ کے دیوانہ ہے، جو جو صحابہ کا عاشق ہے، جو جو صحابہ کا چاہنے والا ہے۔ نام میں اور آپ تو صحابہ کا لیتے ہیں، لیکن صحابہ کی زندگی کبھی ہم نے نہیں پڑھی ہے۔ اب صحابہ نے دین کی سربلندی کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھا، جو کچھ پاس تھا سب کچھ دین کے لیے لٹا دیا۔ اب یہ جو جہاد کا عمل ہے صحابہ نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ ذرا بتائیں، اونچا بولیں، صحابہ نے کیا یا نہیں کیا ہے؟ کیا نبی میدان جنگ میں گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں؟ تو جس طرح سے ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو فرض مانتے ہیں، تو جہاد کو کبھی ہم نے فرض مانا ہے؟ بتائیں۔ جو جہاد کی بات کرتا ہے اس کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں، یہی بات ہے یا نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں ایمان و یقین کی بات کرو، ایمان و یقین کی بات کرو۔ 6 نمبر ہمیں یاد ہو گئے، 7واں نمبر ہمیں بھول گیا۔ جس کے لیے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے، جس کے لیے صحابہ نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا، جس کے لیے صحابہ نے مکہ جیسی بستی کو چھوڑ دیا، جس کے لیے نبی کے دیدار کو صحابہ نے چھوڑ دیا، اس عمل کو میں نے اور آپ نے کم تر سمجھا۔ رب نے ہمیں کافروں کے سامنے پست و ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور اس کو کوئی بھی مٹا نہیں سکے گا انشاءاللہ۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدی، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور سچا دین دے کر بھیجا۔ رب العالمین پہلے بھی ادیان تو نے بھیجے ہیں، کہا ہاں پہلے بھی ادیان سچے تھے، ہیں نہیں تھے، اس لیے کہ جو اس دین کو مانے گا، اس دین کا انکار کرے گا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جب تک کہ اسلام غالب نہ آ جائے، اے مسلمان تو نے جہاد کو نہیں چھوڑنا ہے، تو نے جہاد کو نہیں چھوڑنا ہے، جہاد کے عمل کو اپنے سینے سے لگائے رکھنا ہے۔
نبی جو تلوار تجھے دے کر گئے تھے، اس تلوار کو جب تک تو اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھے گا، کبھی کافر تیری طرف غلط نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ بھی جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے بعد ایک پہاڑ پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جانثار جاتا ہے، پانی کا مشکیزہ اٹھائے چلنے لگتا ہے، زخمیوں کے پاس پہنچتا ہے، ایک آواز سنتا ہے۔ اب یہ دوڑتا ہوا اس کے پاس جاتا ہے، جب اس کے پاس پہنچتا ہے کہا بھائی بتا میرے پاس پانی بھی ہے، تجھے پانی کی ضرورت ہے؟ کہا نہیں مجھے پانی کی ضرورت نہیں۔ کہا تیرے جسم سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں، تیرے جسم پر مرہم اور پٹی کر دوں؟ کہا نہیں مجھے مرہم اور پٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کہا بتا تجھے شہد ضرورت ہے، شہد دے دوں؟ کہا کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کہا مجھے کیوں بلایا؟ کہا ایک کام کر دے، مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا دے اور لے چل مجھے کملی والے کے دربار میں۔ میں چاہتا ہوں میدان جنگ ہو اور سامنے کملی والے کا چہرہ ہو اور میری جان نکل جائے، بس یہی تمنا اور آرزو ہے۔ اب اس شخص نے اس صحابی رسول کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نظر آنے لگے، آپ کے پاس پہنچے، کہا مجھے زمین پر رکھ دو۔ اب اس نے کہا نہیں تو زخمی ہے، زخمی حالت میں ہے، اس لیے نیچے نہیں رکھ سکتا۔ کہا نانا میں سواری پر سوار ہو کر نہیں جانا چاہتا، میں چل کر بھی نہیں جانا چاہتا، میں گھسٹ کر جانا چاہتا ہوں، آقا کے قدموں سے لپٹنا چاہتا ہوں۔ اب اس نے اس صحابی رسول کو زمین پر رکھ دیا، اب یہ چلتا ہوا جا رہا ہے اور گھسیٹتا ہوا اپنے جسم کو لے جا رہا ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے پاس پہنچتا ہے، آپ کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے اور تڑپنے لگتا ہے، تڑپتے تڑپتے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو وہ زیاد ابن مسکن کو دیکھ لے، میرے قدموں سے لگا ہے لیکن رب نے اس کو جنت کا مقام دکھا دیا ہے۔ رب العالمین کے راہ میں جہاد کرنے والوں کو 6 انعامات سے اللہ رب العزت نوازتے ہیں۔ پہلا انعام، اللہ تعالی کا دشمن جب اس مجاہد کے جسم پر تیر مارتا ہے، اس کے جسم سے خون نکلتا ہے، زمین پر گرنے سے پہلے میرا اللہ اس کی زندگی کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ان 6 میں سے دوسرا یہ کہ جب اس کی جان جسم سے جدا ہو رہی ہوتی ہے، رب العالمین جنت میں اس کو اپنا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں۔ فلسطین کے اندر تو مسلمان راہ خدا میں اپنی جانوں کا نذرانہ تو پیش کر رہے ہیں، جنت میں مقام پا رہے ہیں۔ رب ان کو مرتے وقت جنت میں ٹھکانہ تو دکھا رہا۔ ایک بچی کی ویڈیو نظروں سے گزری، بھائی سامنے پڑا ہوا ہے، موت کی کشمکش میں ہے۔ میرا اور آپ کا بھائی اگر ہمارے سامنے پڑا ہو، ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ بچہ اپنے بھائی کو کلمہ شہادت تلقین کر رہا ہے۔ یہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں ایمان۔
یہ فلسطین کے مسلمانوں کا ایمان ہے، اور ایک ایمان ہے میرا اور آپ کا کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں نہیں آتے۔ پڑوس میں گھر ہے، کہا جائے بھائی نماز پڑھنے کے لیے آؤ، کہا بھائی کوئی کام ہے، بھائی 5 نمازوں میں سے ایک کا تو وقت نکال ہی سکتا ہے بندہ مسجد میں پڑھنے کے لیے۔ اور رب کے قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، اور اگر کوئی بندہ کسی کے گھر میں جائے تو پھر وہ اس کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ اگر اپنے گھر میں ہی اس کی تعریفیں کرتا رہے تو وہ اس کی تعریفوں کی طرف توجہ نہیں دیتا، لیکن جب وہ اس کے گھر کے اندر تعریف آ کر کرتا ہے تو وہ پھر دوڑ کر آپ کی طرف آئے گا انشاءاللہ۔ تو جو شخص رب کے گھر میں آ کر رب کے سامنے سجدے میں سر رکھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا تو میرا رب اس کا باہیں کھول کر اس کو اپنے پاس لے گا اور اپنی باہوں میں لے لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائیں، اور جو بیت المقدس کے اوپر ایک پلید قوم کا تسلط ہے، اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو ان سے آزاد فرمائے، اور جس طرح سے ہم بیت اللہ کے اندر جا کر آزادی سے نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی مسجد اقصیٰ کے اندر بھی جا کر نماز پڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطی سے غلط بات نکل گئی اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔